اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ کتاب علم کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع چند ایسے سوالوں پر مشتمل ہے جو کہ اکثریت کے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہم انہیں روٹین کی چیزیں سمجھ کر نظر انداز کر جاتے ہیں اور ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سمندر کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے؟ اور اسی سوال کا ایک ضمنی سوال بھی ہے کہ اگر سمندر کا پانی نمکین نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ سمندر کے پانی کے نمکین ہونے کا ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ بارش اور پہاڑوں وغیرہ پر جمنے والی برف کا پانی جب مختلف قسم کے جنگلی اور پہاڑی رستوں سے گزرتا ہے تو اپنے راستے میں آنے والی معدنیات اور کیمیائی عناصر وغیرہ اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے اور سمندر میں جا گرتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر کا پانی نمکین ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ضمنی سوال کی طرف کہ اگر سمندر کا پانی نمکین نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سمندر کا پانی نمکین نہیں میٹھا ہوتا تو اس زمین پر زندگی کا وجود زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ میٹھے پانی کے اتنے بڑے ذخیرے یعنی 36 کروڑ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ میں شدید تعفن پھیل جاتا اور یہ پانی خراب ہو جاتا، جو کہ پوری زمینی حیات کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ وہ پانی کے ٹب لیجئے، ایک میں 2 کلو نمک اور دوسرے میں 2 کلو چینی ڈالیے اور اگلے دن اس کا مشاہدہ کیجیے۔ نتیجتاً میٹھا پانی تعفن زدہ ہو کر مچھروں اور مکھیوں کی آماجگاہ بن جائے گا، جبکہ نمکین پانی ٹھیک رہے گا۔ سوال نمبر 2، سمندر میں لہریں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس کا بھی پچھلے سوال کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ سمندر میں لہریں کیسے پیدا ہوتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا کے دباؤ، چاند اور سورج کی کشش ثقل کی وجہ سے لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر سمندر میں لہریں پیدا نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ جو نمک سمندر میں جا رہا ہے اس کا صرف سمندر میں جانا ہی کافی نہیں، بلکہ سمندری پانی میں حل ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ لہروں کی وجہ سے نمک پانی میں اچھی طرح حل ہو جاتا ہے۔ اگر لہریں پیدا نہ ہوں تو نتیجہ وہی تعفن اور پانی کا خراب ہونا ہوگا۔ سوال نمبر 3، ہم سمندری نمکین پانی کیوں نہیں پی سکتے؟ کیونکہ یہ پانی اتنا نمکین ہوتا ہے کہ انسانی معدہ اس کو قبول نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ کہ جسم میں پانی کی کمی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ مہلک ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص بیچ سمندر میں میٹھا پانی نہ ہونے کے باعث دم توڑ سکتا ہے، لیکن سمندری پانی نہیں پی سکتا۔ صاف پانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی شاندار فلٹر سسٹم تشکیل دیا ہے۔ اس میں سورج سمندر پر آگ برساتا ہے، یعنی اپنی حرارت برساتا ہے، جس سے پانی بخارات بن کر اڑتا ہے اور بادل بنتے ہیں۔ پھر ہوا ان بادلوں کو خشکی پر پہنچاتی ہے، جہاں یہ بادل برستے ہیں، جسے ہم بارش کہتے ہیں، اور وہ پانی ہم پیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد کم از کم سجدہ شکر تو ضرور ادا کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔